یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دیدار کے قابل میری نظر ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے۔ قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو، قیامت تک جگائیں گے نہ پھر منکر نکیر اس کو۔ لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے، لحد میں وہ جسے اپنا رخ زیبا دکھائیں گے۔ قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل۔ قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہگاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے۔ شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپ
چھپائیں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں، ادھر برسے گا باران کرم میدان محشر میں، جدھر بھی سرور عالم نگاہوں کو اٹھائیں گے، جدھر بھی سرور عالم نگاہوں کو اٹھائیں گے، غم عشق نبی سے ہوگا دل معمور پھر نیر، غم عشق نبی سے ہوگا دل معمور پھر نیر، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، تیرے ظلمت قدے میں بھی ستارے جگمگائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کے لیے مائیں ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، اس لیے ان کو امہات المومنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ امہات المومنین یعنی مومنین کے لیے مائیں ہیں۔ ان کے ماں ہونے پر چونکہ قرآن کریم میں شہادت ہے، نص قطعی ان کے ماں ہونے کی موجود ہے، اس لیے ان کی تعظیم تکریم اسی طرح ہے، ماؤں سے بڑھ کر تعظیم تکریم ہے، اور اسی طرح جس طرح ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں، اس کے بعد یہ بیوائیں ہیں اسی طرح جس طرح باقی بیوہ ہوتی ہیں، لیکن یہ چونکہ مائیں ہیں اس لیے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں سے بعد میں نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نکاح تو ہوتا ہے اس بیوہ کے ساتھ جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، تو وہ جو زندہ ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح تو نہیں ہو سکتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ترکہ اس کا بٹے جو فانی ہے، یہ تو ہے حی عبدی رضا، ان کو قضاء وعدہ کی قضا آنی ہے، یعنی ان کو جو قضا تک آئی ہے وہ تو صدق وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون کے مطابق آئی ہے، لیکن در حقیقت تو وہ زندہ ہے، اس لیے ان کا ترکہ بھی نہیں بٹتا ہے، یعنی وہ فرمایا کہ بھئی ہماری جو ہم وارث نہیں بناتے ہیں کسی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث تو وہ اس کا آئیں گے پیچھے نا جو مر جائے، اور بیویاں اس کی جو ہے نکاح کر سکے گی جو مر جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، اس لیے نہ ان کا ترکہ بٹے گا اور نہ ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہوگا۔ تو بہرحال یہ ازواج نبی جو ہیں یہ امہات ہیں، مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، بڑا اعزاز اور اکرام اللہ پاک نے ان کو عطا کیا، اور ایک رکوع میں خاص طور پر یا نساء نبی کے ساتھ
اللہ پاک نے ان کو علیحدہ خاص طور پر خطاب فرمایا اور ان کے لیے بڑی بڑی عزتیں اور عظمتیں مقرر فرمائی ہیں۔ لیکن یہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جتنا قرب بڑھتا ہے اتنا خطرے بھی بڑھتے ہیں، جتنا درجہ بڑھتا ہے اتنے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہیں، ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اللہ پاک گرفت ہی نہیں کرتا ہے، معاف فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، خطا نسیان کے ساتھ جو بات ہو گئی وہ میری امت سے اللہ پاک نے اٹھا دیا، گرفت نہیں فرماتا ہے۔ خطا کے روزے میں اگر بھول کر آدمی کھا لے تو شریعت اس کو نہیں شمار کرتی ہے، بے شک کھا لے، شریعت کہتی ہے جو کہ بھول کر کھایا ہے اس لیے روزہ ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی ہم بھول کر اگر کوئی کام کر دے سرے سے کوئی گرفت نہیں ہے، سرے سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی بھول کر وہ درخت کے قریب چلے گئے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے فَنَسِيَ وَلَمْ نَزِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ بھول گئے، ارادے کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، بھول کر چلے گئے تھے لیکن گرفت بڑی سخت ہوئی، گرفت بڑی سخت ہوئی، زمانوں تک وہ توبہ کرتے رہے، روتے رہے، آخر جو ہے اس کی وجہ سے وہ جنت سے ان کو نکلنا پڑا، یہاں آنا پڑا، بڑے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ حالانکہ جو کام ان سے ہوا تھا وہ صرف یہ ہوا تھا کہ بھول کے غلط کام کر دیا تھا۔ ہم اگر بھول کر کوئی کام کریں تو معاف ہے ہمیں، وہ اگر بھول کر کام کریں معاف نہیں ہے انہیں، کہ اس مقام کے بندے ہیں وہ کیوں بھولے ہیں۔ وہ جس مقام کے شخص ہیں ملائکہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، علم ان کا بے حد و حساب، اللہ آدم الاسماء کلھا، علم ان کو عطا کر دیا گیا، ملائکہ کا مسجود بنا دیا گیا، جنت میں ٹھہرا دیا گیا، پھر کیوں بھولے وہ؟ دوسرا کوئی بھولتا ہے وہ تو عام آدمی ہے، وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، اس کا اتنا علم نہیں ہے، اس کا اتنا اعزاز نہیں ہے، وہ بھولتا ہے تو چلو وہ بشری تقاضوں کے مطابق بھول گیا، وہ کیوں بھولتے ہیں؟ اس لیے ان پر گرفت شدید ہوتی ہے۔ تو یہ دوستو جتنا قرب ہوتا ہے اس کے ساتھ خطرات بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ میں شاہ صاحب کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ تو سادات ہیں، آپ کے لیے خطرے زیادہ ہیں، ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم سے غلطی ہو بھی گئی، چلو کوئی بات نہیں۔ تو یہ سادات کے لیے جو ہے مسئلہ اور زیادہ، تو اس کی ثبوت یہی آیات ہے جو ازواج مطہرات سے اللہ پاک نے خطاب کرتے ہوئے ان کی عظمت تو اجاگر کی، لیکن دوسرا پہلو بھی بتایا، فرمایا کہ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَيْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ تم میں سے جو خاتون، اے نبی کی بیوی ہو، تم میں سے جو خاتون بھی اللہ رسول کے لیے جھک جائے گی وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ہم اس کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ ساری امت کی کوئی بھی نیک ترین عورت عمل جتنا مرضی کرتی رہے، جتنی صالحہ ہو، جتنی متقیہ ہو، اس کو بہرحال اپنے عمل کا جو اجر ملے گا ازواج مطہرات کو اس کا دگنا اجر ملے گا۔ نیکی ہے، کوئی نماز ہے، کوئی روزہ ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کوئی چیز بھی ہے، ہم اگر کریں تو ہمیں اس کا آدھا ملے گا جو اجر جتنا کہ ازواج مطہرات کو ملتا ہے۔ یہ تو بڑا انعام ہوا کہ ان کو درجہ بہت بڑا، لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی اللہ پاک نے فرمایا مَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ یُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ وَکَانَ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرًا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم میں سے کوئی غلطی کرے گی نا، گناہ میں مبتلا ہوگی تو سزا بھی دگنی ملے گی اس کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ نبی کا اتنا قریب ہو کے، نبی کی بیوی ہو کے، مومنین کی ماں ہو کے، اتنے اعزازات کی حامل ہو کے، پھر کیوں اس سے غلطی سرزد ہو؟ تو یہ ہوتا ہے وہ جتنا نسبت کا حوالہ قریب ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، خطرات بھی بڑھتے ہیں، یہ ظاہر ہے دونوں پہلو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ازواج امہاتہم ان کو بڑا اعزاز ملا، ان بیویوں کو یہ مومنین کی مائیں مقرر ہو گئیں۔ اور ان دو میں، ان بیویوں میں دو بیویاں جو ہیں خاص طور پر زیادہ نمایاں ہیں، ایک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک بی بی عائشہ صدیقہ، دوسری بھی ساری اپنی جگہ پر مائیں ہیں،
اپنی جگہ پر مقدس ہیں، لیکن کچھ حوالے ہوتے ہیں، کچھ ذاتی صلاحیتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو شوہر کی نگاہ میں بیوی کو زیادہ پسندیدہ بنا دیتی ہیں، زیادہ مقرب بنا دیتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نزدیک اس کو زیادہ مقرب بنا دیتی ہیں۔ بہرحال ان دو خواتین میں یہ کچھ خصوصیت زیادہ تھی، یوں تو سب میں تھی، ہماری سب مائیں ہیں، سب ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ان دو میں کوئی یہ خصوصی بات ہے۔ مکی زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی زوجہ مطہر ہیں بنیادی طور پر، جنہوں نے بڑا زمانہ گزارا، وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اعزاز بھی ہے ان کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد، جتنی بھی بیٹے بیٹیاں ہیں سوائے ایک حضرت ابراہیم کے، باقی سارے بیٹے بیٹیاں انہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہیں، کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ایک خاتون تھیں جو بطور کنیز بھیجی تھیں ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت ماریہ قبطیہ، ان سے ایک اولاد ہوئی تھی جن کا نام ابراہیم رکھا گیا تھا، وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ وہ ایک صاحبزادے ہوئے مدینے کی زندگی میں، لیکن مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری اولادیں مکہ ہی میں پیدا ہوئیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پیدا ہوئیں، اور کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے چل رہا ہے، کیونکہ انہی کی بیٹیاں ہیں یہ حضرت فاطمہ، اور ان کی آگے اولاد وہ حضرت خدیجہ ہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت محترم ہستی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، سید ماں، پہلی ماں، کافی امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ پہلی ماں، خاص طور پر پہلی ماں، وہ کافی امن و امان، وہ امن و امان کا ایک غار تھی، جس طرح اصحاب کہف وہ غار میں جا کے بادشاہ، اس ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے محفوظ ہو گئے تھے، ان کی بھی آغوش ایک ایسی کہف تھی کہ اس میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اس ظلم و ستم سے امن میں ہو جاتے تھے۔ ان کو کچھ بڑا انداز تھا تسلی دینے کا، ان کو بڑا کوئی اللہ پاک نے سلیقہ دے رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھیا ہوتے تھے، باہر سے لوگ طعن و تشنیع کرتے تھے، قسم قسم کی باتیں کرتے تھے، کبھی مار پیٹ بھی دیتے تھے، اور بھی جو کچھ زبان پر آتا تھا گالیوں سے لے کے تمسخر استہزاء سارا کرتے تھے۔ ظاہر ہے دل دکھ جاتا تھا، بہت دکھیا ہوتے تھے، گھر آتے تھے، بیوی سب اتنی ایسی انداز میں تسلی دیتی تھی کہ دل شاد ہو جاتا تھا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ یہ کوئی غم کی بات ہے، کون سا نبی ہے جو آیا ہو تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوا ہو؟ یا رسول اللہ اس طرح ہوتا رہتا ہے، انبیاء جو آتے ہیں، رسول آتے ہیں، ان کے ساتھ ماننے والے لوگ اسی طرح کرتے ہیں، فلانے کے ساتھ اس طرح ہوا، فلانے کے ساتھ اس طرح ہوا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، دل مطمئن ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتے تھے۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل بہت آزردہ ہوتا ہے، میں جب گھر جاتا ہوں اور خدیجہ میرے ساتھ میری تسلی کر دیتی ہے مجھے، اور میرے ساتھ ہمدردی اور مواسات کا مظاہرہ کرتی ہے، تو میرا غم اور دکھ دور ہو جاتا ہے۔ کچھ عجیب قسم کی خاتون تھیں یہ، اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو مالی لحاظ سے کمزور پایا تو غنی کر دیا۔ مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ غنی کرنے کا ذریعہ جو ہے یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ بڑی مالدار خاتون تھیں، بڑا ان کے پاس اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، اور یہ مکہ میں مثالی خاتون تھیں تجارت کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ مکے سے جو سامان تجارت جایا کرتا تھا شام، قافلے جایا کرتے تھے اس زمانے میں، تو اس میں بی بی خدیجہ کا بھی مال ہوتا تھا، تو باقی جو عرب کے تاجر تھے مکہ کے ان کا بھی سامان ہوتا تھا۔ تو جتنا بی بی خدیجہ، جتنا مکے کے سارے تاجروں کا سامان ہوتا تھا اتنا صرف بی بی خدیجہ کا سامان ہوتا تھا۔ یعنی یہ مکے کے تاجروں کے ساتھ، سارے تاجروں کے ساتھ مل کے جو ان کی مالی پوزیشن تھی وہ صرف ان میں اکیلی پائی جاتی تھی۔ تو بڑی
سخی فیاض خاتون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو انہوں نے انتہائیں کی۔ اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیاب ابو طالب میں قید کیا گیا تو وہ بنی ہاشم سے مقاطع ہوا تھا، یعنی بنی ہاشم خاندان ہاشم بڑے ہوئے ہیں، ان کی اولاد سے مقاطعہ کیا تھا، بائیکاٹ ہوا تھا، پھر ان کو شیاب ابو طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔ تو جو قید کیے گئے تھے وہ بنی ہاشم تھے، دوسروں پر قید کوئی نہیں تھی۔ بی بی خدیجہ بنی ہاشم میں سے نہیں ہے یہاں، یہ اگر چاہتی تو نہ جاتی اس قید میں، لیکن دیکھا کہ میرا شوہر اس قید میں ہے، یہ بھی ساتھ چلی گئی ہوں۔ وہی تکلیفیں جو کہ انہوں نے اٹھائیں بنی ہاشم نے 2.5 سال تک، یہ بھی ساتھ اٹھاتی رہی، حالانکہ یہ بہت ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون تھیں اور بہت مالدار ترین اور بہت آسائش کی زندگی گزارنے والی خاتون تھیں۔ 2.5 سال اپنے شوہر کے ساتھ تکلیف میں گزار دیے، اس کے ساتھ بتا دیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذہن میں ان کی بہت زیادہ عظمت تھی اور بہت زیادہ خیال تھا، اور باوجود اس کے کہ بعد میں آپ نے شادیاں کی متعدد اصلاحی اور تبلیغی ضروریات کے مطابق، لیکن وہ حضرت خدیجہ کی جو خدمت گزاری تھی وہ آخر دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رچی بسی رہی۔ وہ ان بیویوں کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے، وہ اس طرح رشتے کے اعتبار سے تو شوق نہیں ہوتی تھی اس حضرت خدیجہ کی، ان کو بعض دفعہ رشک بھی آتا تھا کہ دیکھو وہ فوت بھی ہو گئی، بڑا عرصہ ہو گیا، تھی بھی بڑی عمر کی، ہم جوان ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن ان یاد نہیں بھولتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میری بہترین جو خاتون جو میرے عقد میں آئی ہیں وہ خدیجہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، خدمت گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کرتی تھیں کہ ان کی خدام تھے، کنیزیں تھیں، نوکر تھے، چاکر تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ تو وہ مالی طور پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں، جسمانی طور پر بھی، یعنی آپ کے لیے کھانا پکانا، دوسرا سارے کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ مال تو گویا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف ہی کر دیا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، کچھ آزردہ سے تھے، غمگین سے تھے، تو حضرت خدیجہ نے پوچھا جی کیا بات ہے، کیوں کچھ خفا جس سے آج نظر آ رہے ہیں، آزردہ نظر آتے ہیں؟ فرمایا ادھر ایک قافلہ آ کے ٹھہرا ہے، تو وہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ان کے بچے جو ہے رو رہے ہیں اور ان کی حالت بہت خستہ ہے، اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں ان کی کچھ امداد کروں، مگر میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں ان کی کوئی خاص امداد نہ کر سکا۔ تو بی بی صاحبہ کے دل پر بہت اثر ہوا اس بات کا، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا جی چاہ رہا تھا ان کو دینے کا تو آپ ان کو دیتے جتنا آپ کو جی چاہتا تھا، جہاں تک یہ بات کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو یہ میرا جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے، جتنا مرضی ہے اس سے خرچ کیا کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گویا آپ کی ملکیت ہے، میری طرف سے یہ ہبہ ہے آپ کو۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گیا تو اس طرح حضور غنی ہو گئے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزے سے خرچ کیا کرتے تھے، بے غم ہو گئے خرچ کرنے میں۔ یہی خاتون ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کر کے خود تیار کیا کھانا، تو اس کو اس مجمع میں رکھ کے، ٹرے میں رکھ کے آ رہی تھی۔ تو ان کی یہ خدمت گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک کو بہت بھائی اور پسند آئی کہ کتنے مرتبے کی خاتون، کتنی مالدار خاتون، کتنی کنیزوں اور غلاموں کی مالک خاتون، خود کھانا تیار کرتی ہے میرے محبوب کا اور خود لے کر جاتی ہے۔ تو اتنا اعزاز اللہ پاک نے ان کو بخشا کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی خدیجہ خود اپنے ہاتھ سے آپ کا کھانا تیار کر کے لا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ پاک کہتا ہے کہ اس خاتون کو میری طرف سے میرا سلام کہہ دے۔ اللہ پاک صمد بے نیاز غنی
خالق مالک سب کا، لیکن کتنا اس نے کتنی لاج رکھی اس خدمت کی، اور کہ حضرت جبریل امین کو بھیج کے سلام پہنچایا، اور ساتھ یہ بھی کہ میری طرف سے وبشرا ببیت فی الجنہ، اور ان کو خوشخبری دے کہ جنت میں ان کے لیے اللہ پاک نے ایک عالیشان گھر تیار کیا ہے من قصب، وہ ایک موتی کو اللہ پاک نے اندر سے اکر کر، ایک پیس موتی ہے، ون پیس محل تیار ہوا ہے، میلوں میں محل ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ نہیں ہے، جوڑ کوئی نہیں ہے، وہ خاص طور پر ان کے لیے تیار کیا گیا ہے، لا نصب فیہا ولا سخب، نہ اس میں کوئی شور اور نہ کوئی تکلیف۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری ان کو سنائی تو آپ خود ہی سوچے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، کہ اللہ پاک نے کس قدر لاج رکھی ان کی، تو کس قدر ان کی عزت افزائی فرمائی۔ تو منزل من سخب، اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو اس طرح سے نظم کیا ہے، منزل من سخب لا نصب، منزل من قصب لا نصب لا صحب، موتی کی بنی ہوئی ایک، موتی کا بنا ہوا ایک محل ہے، ایک منزل ہے، لا نصب جس میں کوئی تکلیف نہیں، لا صخب جس میں کوئی شور شرابہ نہیں، ایسے کوشک کی عزت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ ان کے مشہور سلام میں ایک شعر ہے، منزل من قصب لا نصب لا صخب، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہے، ایک پیس موتی سے بنایا گیا ہے، یہ ایسے کوشک محل کو کہتے ہیں، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، وہ محل جو بی بی صاحبہ کا ہے اس زینت پہ لاکھوں سلام ہوں۔ تو یہ ان کے بڑے اعزاز ہیں، بڑے اکرام ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے رضی اللہ عنہ، وصلاۃ اللہ وسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ دوسری بڑی خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی صاحبہ، وہ بھی اپنے نوعیت کی ایک اور خاتون، ان کی اور اعزاز ہیں، ان کو اللہ پاک نے علم کا کو خاص ذوق عطا کیا تھا، عالمہ فاضلہ مفتیہ، یعنی وہ مفتی یہ چار ملت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چاروں مذہب والے جو ہیں ان سے فتویٰ لیتے ہیں، مفتی یہ چار ملت جو ہے وہ بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنے نوعیت کی غیر معمولی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، جس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، زندگی ایک خلوت کی ہے اور ایک جلوت کی ہے۔ خلوت وہ جو تنہائی میں اور گھر میں جو وقت گزارتا ہے بندہ، اور وہ جو مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات کی گفتگو ہے، اور ایک جلوت وہ جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جلوت کی روایت کرنے والے، آدھی زندگی روایت کرنے والے تو بہت سے صحابہ نے ملا کر روایت کی ہے، لیکن خلوت کی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ آدھا دین جو ہے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چہیتی، ایک تو اس بنا پر تھی کہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اور وہ اتنی زیادہ پسند تھی کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ انہوں نے کہا عائشہ، فی البدیہہ فرمایا عائشہ۔ انہوں نے کہا من الرجال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا ابوہا، اس کا باپ، مردوں میں اس کا باپ یعنی صدیق اکبر وہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور عورتوں میں جو ہے وہ عائشہ صدیقہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ ان کی علمی کمالات غیر معمولی قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانا، عورتوں کو سمجھانا، مسائل سمجھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا، قرآن شریف کو سمجھنا، پھر جس طرح سمجھنا اس طرح آگے خواتین کے آگے بیان کرنا، بڑی روایات مائی عائشہ صدیقہ سے آئی ہیں، اور بہت زیادہ دین کی خدمت انہوں نے فرمائی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں، اور ان کی بھی بڑی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں
ان کا بڑا خاص حصہ ہے، اور ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی بھی تھی۔ وہ تو حضرت خدیجہ تو بڑی عمر کی خاتون تھیں، اس لیے ان کے ساتھ اور انداز کا تعلق تھا۔ یہ چونکہ نوعمر آ گئی تھیں، آپ کی 18-19 سال عمر تھی جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی، تو یہ نوعمر بیوی تھیں، باقی ساری بڑی عمر والی تھیں۔ تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی تسکین قلب کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو بڑی تھی، تو ان کی تسکین قلب کے لیے کچھ باتیں ان کی مرضی کی کرتے رہتے تھے۔ بعض دلچسپ باتیں بھی ہیں، اور ازدواجی زندگی کی کا حسن ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ یہ سفر میں تھے، بی بی عائشہ صدیقہ بھی ساتھ تھے، تو راستے میں یہ بات چل نکلی کہ کچھ لوگ جو ہے بہت تیز دوڑتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جی میں خود بہت تیز دوڑتی ہوں، یہ جو قد ان کا لمبا تھا، فی الواقع تیز دوڑتی تھی، تو میں جی خود بہت تیز دوڑتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوڑتی ہوگی لیکن میرے ساتھ دوڑنا جو ہے مشکل ہے، میں تم سے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بہت تیز دوڑنے والی ہوں، میرے ساتھ دوڑنا جو ہے مشکل ہے۔ خیر رات کو طے ہوا کہ رات کو جب سارے لوگ آرام کریں گے اس وقت ہم دوڑیں گے۔ چنانچہ رات کو یہ دونوں خاوند بیوی جو ہے جب لوگ سو گئے تو یہ دوڑ پڑے۔ وہ دوڑنے میں جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گیا، تو وہ بڑے خوش تھی کہ دیکھو جی میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ نہیں کوئی اس مسئلے میں مقابلہ کر سکتا ہے، میری سپیڈ بہت تیز ہے، میں مانی ہوئی تیز دوڑنے والی ہوں، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی۔ تو وہ بڑی خوش تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے سے خاموش تھے۔ خیر کچھ اس طرح سے گزر گیا، پھر سفر شروع ہوا، تو پھر یہ گفتگو شروع ہوئی کسی موقع پر ہی تیز دوڑنے کے سلسلے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں بہت تیز دوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ پیچھے اڑ دے، پیچھے رات ہی دوڑ کے نہیں دیکھا جی کون دوڑتا ہے تیز۔ فرمایا کہ چلو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ آگے پھر پڑا ہوا، تو پھر جب سب لوگ سو گئے تو پھر ان دونوں نے دوڑ لگائی۔ تو وہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا سپیڈ کم رکھی تھی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کون نکل سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ دوبارہ جب دوڑ ہوئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ تو بی بی صاحبہ جو ہے وہ کچھ آزردہ سی تھی کہ رہ گئی ہوں میں، وہ مقابلہ نہیں ہو سکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، فرمایا حاضی بتل کا، یہ بار جو ہے نا وہ پہلی بار کے ساتھ اب برابر ہو گیا معاملہ، ایک دفعہ تو آگے بڑھ گئی تھی، دوسری طرف میں ایک جیسا ہو گیا معاملہ، اب کسی کو اپنی برتری کا اظہار نہیں کر سکتا ہے۔ تو دوستو بیویوں کے ساتھ جو ہے یہ بہت خیال رکھنا چاہیے، بیویوں پر خواہ مخواہ کے روب جاڑتے رہنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بیویوں کو خوش رکھنا یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ تو یہ مارنا پیٹنا، گالیاں نکالنا، توہین آمیز باتیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ بیویوں کا خیال رکھا کرو، اللہ پاک نے ان کو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تمہاری دست نگر ہو گئی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کر رہ رہی ہیں، تو ان کے جذبات کا خیال رکھا کرو، ان کی طبیعت کو ملحوظ رکھا کرو۔ تو یہ ایک ازدواجی زندگی کے طور پر بہت ضروری شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ تو اپنی بیویوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ
انسان کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ بیویاں خوش رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تقریباً ایک وقت میں موجود رہتی تھیں، سونکنے بھی تھیں، اور کبھی کبھی انسانی فطرت کے مطابق چھوٹی موٹی ان میں جھڑپ بھی ہو جاتی تھی، لیکن مجموعی طور پر جس حسن و جمال کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان عدل کیا، وہ آخری درجے کی انتہا ہے۔ اور کبھی کوئی تلخی نہیں واقع ہوئی، کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی کوئی فساد نہیں ہوا کا شانہ نبوت میں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کمال تھا اور ان بیویوں کا بھی کمال تھا۔ اللہ پاک ہماری بیویوں کو بھی نیک اور صالح بنائے اور ہم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لائی مصطفیٰ رحمت بدامہ کے طفیل، حضرت صدیق و علی قدر سلمہ کے طفیل، قاسم و جعفر جناب بایزید و بوالحسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمداں کے طفیل، عبد خالق عارف و محمود پھر شاہ علی، شیخ سماسی و میر بزم عرفاں کے طفیل، شاہ بہاؤدین علاؤدین چرخی کے طفیل، پھر عبید اللہ شاہ احرار ذیشاں کے طفیل، شیخ زائد اور درویش محمد خواجگی، باقی باللہ شیخ احمد مہر تابہ کے طفیل، حضرت معصوم سیف الدین علی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے طفیل، شاہ عبداللہ و شاہ بو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست کنداری و سما کے طفیل، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دورہ کے طفیل، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جامع عرفاں کے طفیل، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، دو جہاں کی نعمتیں دے ہر مصیبت سے بچا، نقش بندی اولیاء کے جود و فیضاں کے طفیل۔ اللہ آمین۔ اللہ پاک ہماری یہ محفل قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ امہات المومنین رضوان اللہ عنہن اجمعین، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس دواجی زندگیوں کو بھی اللہ پاک خوشگوار بنائے۔ ہم میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اس سلسلے میں عمل پیرا نہیں ہے، اس کو اللہ پاک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حسن معاشرت اور حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو شادیوں کی بہراور فرمائے، اور اللہ پاک ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، وہ ماتم ہوا ہے، محلے میں فوتگی ہوئی ہے، جنازہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک سارے جو حاضرین آئے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے، اور قریب اور بعید سے آنے والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جو کسی کی مراد ہے اللہ پاک پوری فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔